الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے اور فرمایا کہ ہم اس رات میں ہر حکمت والے عمل کو تفریق کر دیتے ہیں. یفرق من کل امر. اور یہ اللہ کے حکم سے آج شعبان المبارک کی 14 تاریخ ہے اور رات مغرب کے بعد اسلامی تاریخ کے لحاظ سے رات بدل جاتی ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو دن تو 14 شعبان کا ہے اور آنے والی رات 15 شعبان ہے. 15 شعبان کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں، اور نزول رحمت کی رات بھی کہتے ہیں اور مغفرت کی رات بھی ہے. قرآن پاک نے جو میں نے آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہاں اور پھر سورہ قدر میں دونوں مقامات پر اللہ نے قرآن پاک کے نزول کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور اس کی تشریح قرآن پاک میں یہ بھی کر دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور پھر لیلۃ القدر۔ اور سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیلۃ مبارکہ۔ تو اکثر اور جمہور مفسرین اس رات کو لیلۃ القدر کی رات ہی سمجھتے ہیں۔ یہ لیلۃ مبارکہ بھی لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر تو ہے ہی لیلۃ القدر۔ یہ ایک رات ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے۔ بعض صحابہ کرام کے اعمال سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نصف شعبان میں صحابہ کرام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں ہے، جو ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، انسانوں، اللہ کے بندو، اگر تمہیں اپنی زندگی میں شعبان کی نصف رات نصیب ہو جائے، لیلۃ البرات نصیب ہو جائے، تو فرمایا کہ راتوں کو عبادت کرو، اللہ کی جاگو، اور صوموا نہارہا، دن کو روزہ رکھو۔ لیکن یہ رات کو جاگنا گویا شعبان کی رات کی وجہ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فضائل ہیں شعبان کی اس رات کے، لیکن رات کو جاگنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اور سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے، یعنی ممکن ہے کمانا چاہتے ہو، کسی کا ذوق شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے، تو وہ اس رات کو جاگے، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات شروع ہوتی ہے، شروع کب ہوتی ہے؟ مغرب کی نماز کے ساتھ، غروب آفتاب کے ساتھ آپ کا 14 شعبان ختم ہو گئی، اور غروب آفتاب کے بعد مغرب کی اذان کے بعد ہماری جو مغرب کی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ مغرب کی نماز 15 شعبان میں شمار ہوگی، یہ رات شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کی جب شعبان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو پہلے وقت سے ہی اللہ رب العالمین کی شان، اس کی رحمت، وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اللہ کی ذات پکارتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، حل من سائر آتیتہ، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے دے دوں۔
کوئی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کوئی ہے اپنی مشکلات کو حل کرنے والا کہ میں اس کی مشکلات کو حل کر دوں؟ اور پھر اس روایت میں آتا ہے کہ یہ رات پوری اللہ کی رحمت کی مغفرت کی رات ہے، اور یہ پوری رات اللہ رب العالمین لوگوں کو دعوت دیتے۔ ہمیں اگر کوئی آدمی دعوت دے کہ ہے کوئی جو آئے اور آج مجھ سے اتنے پیسے لے لے، میں بانٹ رہا ہوں، تو کون سا شخص ہوگا جو وہ رات کو اور اس کے لیے تیاری نہ کرتا ہو، اور کون سا شخص ہوگا جو اس کے لیے لینے کے لیے حاضر نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ دنیا کا فائدہ ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، اور اس سے ہمیں وقتی طور پر ہمیں خرچ اس سے کرتے ہیں، ہم اس آمدنی سے لے کر کے بچوں کے لیے کپڑے بنا لیتے ہیں، ہم اس سے لے کر بچوں کے دوسرے اخراجات کر دیتے ہیں، ہمیں یہ فائدہ نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے لینے والا، تو اس پہ ہمارا یقین نہیں۔ ایک آدمی اعلان کرے تو اس کے گھر پہ تو ہم پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کا اعلان جو سچا اعلان ہے، پکا اعلان ہے، اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، جو ہم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں اور ہم ایماندار ہیں۔ ایمان تو سب سے پہلے بنیادی شرط ایمان کی اللہ کی ذات پر ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، لیکن مشہور ہو جاتا ہے اور ہم لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں بڑا ایماندار ہے۔ آدمی ایماندار ہے۔ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر کتنا یقین ہو، اور وہ کتنا اللہ کا حکم کو مانتا ہے، اور وہ کتنا اللہ کے حکموں کو ماننے میں یقین ہے اور کتنا نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ نماز دین کی شرط اول ہے۔ آج ماحول میں ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جی کیا ہوا جی، ہم نے بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن دین میں اس کو بنیاد رکھا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اپنی اصلاح کرنے چاہتے ہو تو نماز میں تاخیر نہ کرو، نماز کو قضا نہ کرو۔ یہ برکت والی رات ہے، لیکن ایک آدمی جب نماز میں کوتاہی کرتا ہے، کمی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو اس سے بھی رزق میں برکت نصیب نہیں ہوتی، برکت ہو جاتی ہے، اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ ہم آج اللہ سے رزق مانگتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں رزق کمانے کے لیے، مزدوری اسی لیے کرتے ہیں، تعلیم اسی لیے حاصل کرتے ہیں۔ مقصد ہمارا یہ کہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمیں اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن ملنے کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں دن میں کمانے والے لوگوں کے گھر میں سکون نہیں ہے،
زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب نماز میں سستی کرتا، اور وہاں کعبہ نے بھی فرمایا کہ چلو جی میں یہ کام کر لوں، نماز پڑھ لوں۔ پڑھنے کا ارادہ بھی ہوتا ہے، پکے نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن سستی کر لیتے ہیں۔ ہمارے اہل علم اور متقی پرہیزگار لوگ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ ایک سیاسی لیڈر، بظاہر لوگ کہتے ہیں سیاست تو جھوٹ کا نام ہے، سیاست تو گند ہے، لیکن اس کے نام کو کون نہیں جانتا پاکستان۔ ان کی عادت تھی کہ وہ نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی عادت ہے۔ جب بھی کہیں گاڑی میں بیٹھ کر سفر کے لیے تو نماز کو اول وقت میں کہتے کہ پڑھ لو، حالانکہ گنجائش دی ہے، ہمارے فقہاء و علماء نے گنجائش دی ہوئی ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ نماز کو تاخیر کر لیں، اور دوسری وقت نماز کا پہلا آخری وقت اور دوسری کا پہلا وقت اور اس کا آخری وقت میں دونوں جماعتوں کو ایک ساتھ کر جمع بین الصلاۃ کر لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ وقت میں دونوں کو جمع کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ان کی عادت تھی کہ نماز کو پہلے وقت میں ادا کرنا۔ کسی نے کہا جی سفر ہے آگے پڑھ لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ پشاور سے نکلا، راستے میں عصر کا وقت تھا۔ آج کل تو یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا آرڈر بھی ہے کہ مین روڈ پر مسجدیں نہ بنائی جائے۔ یہ ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ نے بھی یہ حکم کیا تھا کہ مین مسجد کی اجازت نہ دی جائے۔ حالانکہ روڈ کے استعمال کرنے والوں کو سہولت یہ ہوتی ہے کہ مین مسجد کے کنارے اگر مسجد مل جاتی تو وہ نماز پڑھ لیں، ورنہ تلاش کرنا پڑتا ہے، گلیوں میں اندر جانا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نکلے راستے میں مسجد آئی، لیکن چھوٹی سی مسجد، ہم نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے اس واقعے کو لکھا ہے، کہتے ہم نے نماز پڑھی، پیچھے دوسری کار ہے، وہ رکے، اس میں 4 آدمی تھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جی 2 اترے کی نماز پڑھتے ہیں، 2 آدمی نے کہا مسجد چھوٹی ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں، آؤ بھائی اگلی کی نماز پڑھ لیں گے، آگے جا کر پڑھ لیں گے۔ کہہ رہے وہ جو اترے تھے وہ بھی واپس بیٹھ گئے، اور یہ کہا کہ آگے جا کر پڑھتے ہیں، ارادہ بھی ہے، نمازی بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ کہتے ہم نماز پڑھ کے نکلے، اور آگے ہم نے دیکھا کہ وہی گاڑی ہے، گاڑی کو پہچان لیا، اور اس کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اور ہمیں بتانے والوں نے بتایا کہ اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ تھا کہ ان میں سے کوئی آدمی بھی نہیں بچا ہی نہیں، چاروں کو۔ تو کیا یقین ہوتا ہے تاخیر کرنے میں؟ ایسا کرتے کرتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موقع نہیں ملتا، ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتر میں مہمان آ جاتے ہیں۔ آج ایک نمازی آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار مہمان آ گئے تو چائے پلاتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں، نماز پڑھ لوں گا بھی ٹائم تو ہے۔ گھروں میں خواتین کہتی چلو بچے کو ناشتہ کرا دوں، اس کا یہ کام کر دوں، نماز پڑھ لوں گی ابھی ٹائم تو ہے۔ تو فرمایا جو آدمی نماز میں تاخیر کرتا ہے، تاخیر، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت، اس کے رزق میں کمی لاتے ہیں، اور کمی لانے کا مقصد برکت نہیں لیتے۔
یہ معمولی اعمال ہیں. گھر میں مہمان آ گیا، پریشان ہو گئے کہ کہاں سے مہمان آ گیا، کون اس کی خدمت کرے گا، کہاں پکائیں گے، اس کو کھلائیں گے. حالانکہ فرماتے ہیں کہ مہمان کا آنا بعد میں ہوتا ہے اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ پہلے دے دیتے ہیں. رزق اللہ تعالیٰ پہلے دے دیتے ہیں. تو مہمان کا اکرام نہ کرنا، اس میں پریشان ہونا، یہ بھی ذریعہ ہے رزق میں کمی. اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین رزق میں کمی لے آتے ہیں انسان. ہاں مہمان آئے اس کا اکرام کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو مہمان کا اکرام کرو. ایمان والوں کا فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. وہ مہمان کوئی بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، اس کے گھر پہ اس کا اکرام کرے، اس کو عزت دے. اور اللہ رب العالمین ہمارے اکابر فرماتے تھے کہ ایک انسان مہمان کے لیے پیسے بھی ہل جل کرتا ہے اور تھوڑی بہت چیزیں اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، تکیہ رکھ دیا، چادر ٹھیک کر دی، کر دیا، پانی لا کر پلا دیا. اللہ رب العالمین اس پر بھی خوش ہوتے ہیں. اور ایک آدمی منہ چڑھا کر بیٹھ جائے گی کیسے آ گیا، کب تک ہوگا، کب تک رہے گا. تو فرمایا مہمان پر برا محسوس کرنا جو ہے یہ بھی دنیا میں رزق کی تنگی کا باعث ہے. اور ہم تو یہاں تک ہیں کہ لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، وہاں کیسے برکت آئے گی. کسی کا ایک آدمی ہے اور وہ روزانہ اس کے 1000 مہمان آتے ہیں اور گھر سے کھا کر جاتے ہیں. 1000. یقیناً یہ بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے کہ گھر پہ روزانہ 1000 مہمان اس کا حضور ہو جائے اور اس کے ماتھے پہ شکر بھی نہ آئے اور محسوس بھی نہ کرے. یہ اس کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. اس کو ایک ذریعہ بنایا. اس کا کیا کمال ہے؟ اس کو اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا. اور ہمارے مدارس میں الحمدللہ ہمارے ایک مولانا تھے، 70 کے الیکشن میں کھڑے ہو گئے. تو علاقے کے قوانین نے کہا کہ آپ اس کو کیوں ٹکٹ دیتے ہیں، آپ اس کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خواتین ہیں، ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، ہم بٹھاتے ہیں، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں. اس کا تو گھر بھی ایسا نہیں ہے، اس کے پاس تو جگہ بھی اتنی نہیں ہے. تو اس نے جواب دیا کہ تم کتنے مہمانوں کو کھلاتے ہو؟ کہا 40-50 کو ہمارے پاس انتظام ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ جا کر دیکھو اس مولانا کے مدرسے میں روزانہ 1000 طالب علم دیکھو 3 دفعہ کھانا کھاتا ہے. صبح کا ناشتہ بھی اور دوپہر کا کھانا بھی اور رات کا کھانا بھی. تم 40-50 کو دے سکتے ہو، یہ دن میں گویا 3000 کو کھلاتا ہے. ان حقائق کو دیکھتے نہیں. اور یہ دیتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے. اور ایک آدمی کو اللہ رب العالمین اس کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. مال دیا اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ اس مال کو اس کے بندوں پر خرچ کرے کہ اللہ ہم کو رزق دیتا ہے، اللہ ہم کو رزق دیتا ہے. ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جو آدمی مانگتا ہے پتہ نہیں کیسا ہے کیسا نہیں. کسی بزرگ سے پوچھا، اس کو طبیعت نہیں چاہتی کہ کچھ دوں، لیکن یہ بھی طبیعت نہیں چاہتی کہ اس کو میں جواب دے دوں. تو بزرگ نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین آپ کو روزانہ کھلاتے ہیں، اس کو بھی دے دیا. مطمئن نہیں ہوا، اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، دل نہیں مانتا. صحیح کون ہے، کیا ہے؟
تو اس نے کہا دیکھو اس کو جھڑکو مت. سائل کو اللہ نے کہا کہ فلا تنہا محمد سائلہ فلا تنہا، اس سے جھڑکو نہیں بلکہ اس سے اچھے سلوک کے ساتھ جواب دے دو. تو وہ مہمان کو جھڑکو تو نہیں، اس کے ساتھ البتہ اچھا سلوک کر لو، نہیں دینا تو نہیں دو، لیکن ایک بات تو یہ کرو کہ اللہ کا یہ شکر کو ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت آپ کو جس پوزیشن پہ رکھا ہے اس کی مرضی تھی کہ وہ آپ کو مانگنے والا بنا دیتا. اللہ کا شکر نہیں ہے کہ آپ دینے والے ہیں، مانگنے والوں میں نہیں ہے. اللہ نے آپ کو یہ حیثیت دے دی ہے کہ آپ کسی پر خرچ کرتے ہیں، مانگ تو نہیں رہے. تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی انسان کرتا ہے زندگی میں تو اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی. بہت سارے مسائل چلتے پھرتے کہتے ہیں ننگے سر وضو نہ کرو، وضوخانے میں باتیں نہیں کرو. ہم نے آج کل باتھ روم میں جا کر سب باتیں لوگ کرتے ہیں موبائل پر. یہ رزق کی تنگی کے سوال ہے. ہم تمہارے سر ننگا پڑتے ہیں. اللہ کا اکابرین کہتے ہیں کہ سر ننگا رہنا اور سر ننگے وضو کرنا اور اس طرح باتیں باتھ روم میں کرنا یہ رزق کی کمی کا ذریعہ ہے. اور ہم تو وہ جگہ چھوڑو، ہم تو مسجد میں آ کر کے بھی سر ننگے نماز پڑھیں گے، اور اگر کسی مولوی صاحب نے کہہ دیا تو اس کو ہم کہیں گے تو پرانے زمانے کی باتیں کرتا ہے. اور پھر یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی کہاں لکھا ہے سر ننگے نماز نہیں ہوتی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ قمیض پہننے کی بھی ضرورت نہیں، بنیان پہننے کی بھی ضرورت نہیں، نماز آپ کے ایسے بھی ہو جائے گی. نماز میں فرض تو اللہ نے سہولت دی ہے کہ آپ کا ایک گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا یہ حصہ ستر رہے، یہ چھپا رہے. ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ ستر ہے. یہ اگر چھپائیں تو آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز ہو گئی، ادا ہو گئی، لیکن وہ نورانیت نہیں آئے گی، وہ برکات نہیں آئیں گے رزق میں، اور گھر میں وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ آداب کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جو آپ آداب کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جو اخلاق کے ساتھ گزاریں گے معاشرے میں، گھر میں. وہ نور اور وہ سکون نہیں ملتا. ایک آدمی ہزاروں روپے رشوت لیتا ہے، لاکھوں لیتا ہے، اس کے لاکھوں پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے گھر میں سکون بھی نہیں ہے. اس کے گھر میں سکون نہیں ہے، بیوی اور بچوں کے اور اہل خانہ کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، اور باہر بھی سکون نہیں ہے. لیکن ایک آدمی حلال کماتا ہے اور اللہ پر یقین کرتا ہے تو اسے گھر میں بھی سکون ملتا ہے، مال جتنا بھی ہے، اور باہر بھی اسے عزت و سکون ملتا ہے. تو سب سے بڑی چیز تو ہم اس سکون کی تلاش میں، اس سکون کے لیے ہم ساری زندگی محنت کرتے ہیں. تو یہ لیلۃ البرات، لیلۃ شب قدر کی رات آج رات ہے، اور اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین گنہگاروں کو مغفرت کرتے ہیں، جو مانگتا ہے انہیں معاف کرتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا پھر اللہ بھی مرضی ہے جیسے معاف کر دیں نہ کریں، لیکن اصول یہ رکھا ہے کہ مانگنا چاہیے. اس رات میں اللہ رب العالمین نے میں نے پہلے جو بھی کہا تھا کوئی مخصوص عبادات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ یہ کر لو وہ کر لو، اتنی دفعہ یہ سورت پڑھ لو، اتنی رکعت پڑھ لو، بلکہ اس میں آپ جو کچھ بھی اگر دعا مانگتے ہیں تو یہ اعلیٰ عبادت ہے. ذکر کر رہے ہیں یہ اعلیٰ عبادت ہے. یہ آپ جو دل کے ساتھ اللہ سے مشغول ہیں، آپ کے اور اللہ کا رابطہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اعلیٰ عبادت ہے. تلاوت کر لیں، آپ نماز تہجد ادا کر لیں، آپ نماز صلات پڑھ لیں، آپ حاجت کے رحمت کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگیں. یہ سب عبادت ہے. مانگیں گے آپ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اور راضی کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. اور اس رات میں فرمایا اللہ رب العالمین سال بھر کے جو فیصلے ہوتے ہیں رزق کے،
موت کے دنیا میں آمد کے جو نئے بچے آتے ہیں وہ ساری کی ساری فہرست اللہ رب العالمین فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تجویز بلکہ بعض علماء نے کہا ہے رات میں تجویز ہو جاتے ہیں اور لیلۃ القدر کی رات کو فرشتوں کے حوالے ہو جاتے ہیں اعمال کے لیے. تو بہرحال یہ لیلۃ شب برات ہے، نصف شعبان ہے، تو اس کی بھی فضائل ہیں، اس کو بھی خالی نہیں چھوڑنا. لیکن یہ ہے انفرادی بات، اس انفرادی بات آتش بازی کی رات نہیں ہے، اجتماعی عبادات کی رات نہیں ہے، انتہائی انفرادی طور پر اللہ سے تعلق جوڑنے کی ہے. تو قبرستان جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گئے ہیں، حدیث میں آتا ہے، لیکن زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں بس. اور کہتے ہیں جو سنت ہے اس کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. قبرستان چلے جائیں، اس رات بھی جایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی جایا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی نہ فرض ہے نہ کفایہ ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مستحب عمل ہے قبرستان جانا. جب آپ کو سہولت ملے تو چل جائیں، جب رش نہیں اس میں چل جائیں. اور آتش بازی سے تو بہت نقصان ہوتے ہیں. مسلمانوں کا شیوا یہ نہیں جو ہم شب برات میں پٹاخے چھوڑتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال اللہ رب العالمین اپنے ان بزرگ ایام اور لیل میں اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمانا، سنتیں پڑھنے کی